بات در حقیقت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں سامری نام کا ایک شخص تھا. سامری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ہے اور قریبی تھا. جب فرعون کے لشکر نے پیچھا کیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، ایمان والوں کا، اور فرعون کا لشکر بہت بھاری بڑا حملہ آور ہوا، موسیٰ علیہ السلام اپنی جماعت کو لے کر کے نکلے. اب ایسی جگہ پر پہنچے کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، راستے بند ہو چکے تھے. آگے جاتے تو سمندر میں ڈوبنا ہے، پیچھے جائے تو فرعون کے لشکر ہی ہلاک کریں گے. تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے ان پر وحی فرمائی، اے موسیٰ تم اپنے عصا کو سمندر پہ مارو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پہ مارا تو 12 راستے اس میں نکلے، 12 راستے کھلے ہوئے راستے، ایسے کہ دھول اڑتی تھی سمندر کے درمیان. اب موسیٰ علیہ السلام کی امت میں 12 قبیلے تھے، 12 خاندان تھے. ان ہر ایک قبیلے کو موسیٰ علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ ایک ایک اپنا راستہ لے لے اور نکل جائے سمندر کے دوسرے طرف. موسیٰ علیہ السلام کی جماعت ان راستوں پر چل پڑی. فرعون کی لشکری پیچھا کرتے کرتے قریب تک آ گئے. اب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت تو کھلے راستوں میں جا رہی ہے سمندر کے درمیان. تو انہوں نے فرعون کے تمام لشکریوں نے یہ سوچا کہ ہم بھی ان راستوں پر کیوں نہ چلے جائیں. تو ساری فوج اس راستے پر آ گئی. جب یہ درمیان میں پہنچے اللہ نے سمندر کو واپس پھر سے ملا دیا. جیسا تھا سمندر ویسی سب کے سب غرق ہو گئے. فرعون بھی اس میں ڈوب گیا، پانی کی موجوں نے اسے غرق کر دیا. موسیٰ علیہ السلام صحیح سلامت باہر نکلے. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا اور قرآن پاک میں اس کا تذکرہ آیا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کو عبور کر کے دوسری سمت میں آئے تو یہاں اب معاملہ یہ تھا کہ اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھنے کا حکم دیا. یہ عاشورہ کا دن تھا، شکرانے میں انہوں نے روزہ رکھا، عبادت کیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کوہ طور پر بلایا. طور ایک پہاڑ ہے، آج بھی مصر میں سینا ایک علاقہ ہے اور اتنی لمبی پہاڑیوں کا سلسلہ ہے کہ ختم نہیں ہوتا. تقریباً 100 کلومیٹر تک بھی آپ جائیں تو پہاڑ ہی ہے، بیچ میں کوئی گیپ نہیں ملے گا. یہ پہاڑیوں کا سلسلہ ہے اور انہی میں سے ایک پہاڑ ہے سینا، اس کو طور سینا اس کو کہتے ہیں. اس پہاڑی کو مقدس کہا گیا ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں موسیٰ علیہ السلام کو بلایا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو نائب بنا کر کے گئے. ہارون علیہ السلام طبیعت کے بڑے نرم مزاج تھے، بڑے نرم سے. موسیٰ علیہ السلام کا جلال اور ان کے تمام رعب و دبدبے سے لوگ خوف کھاتے تھے، ڈرتے تھے. ہارون علیہ السلام کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو 40 دن تک قیام کیا، واپس نہیں آئے اپنی قوم کے پاس. 40 دن تک وہیں ٹھہرے رہے کیونکہ تورات اتر رہی تھی. کوہ طور پر جب آپ گئے تو تورات جو اللہ کی کتاب ہے وہ اتاری جا رہی تھی. 40 دن لگ گئے. تو 40 دن جو یہ گیپ ہوا موسیٰ علیہ السلام کا، یہاں ان کی قوم میں کچھ خرابیاں شروع ہو گئیں، کچھ برائیاں شروع ہوئی. کچھ نہیں بلکہ بڑی بھیانک برائیاں. سامری نام کا جو شخص جس کے متعلق میں نے کہا، یہ بہت ہی چالاک آدمی تھا، چتر آدمی تھا. اس نے سارے لوگوں کے پاس جو جو سونا چاندی تھا سب جمع کروا لیا. سب نے سونا چاندی جمع کیا. کیوں؟ وہ کہہ رہا تھا میں تمہارا خدا سامنے دکھاؤں گا تمہیں. ہو سکتا ہے اس زمانے کا وہ ڈھکوسلا پیر ہوگا جیسے آج بھیجے میں دکھانے والے ہیں، اس وقت وہ میٹل میں دکھا رہا تھا. تو اس نے کہا کہ تم سب کے سب سونا اور چاندی لے کر کے آؤ. سب لے کر کے آئے. جس کے پاس جتنا سونا چاندی تھا وہ سب لا کر کے جمع کیے. اب وہ کافی بڑی تعداد میں ہوا.
اب سامری نے کیا کیا؟ یہ سونا چاندی سب کا لے کر کے میلٹ کیا، اس کو میلٹ